السلام علیکم، میرا محمد عبداللہ اور آپ میرا ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان میں ایک اور سوگ کا دن ہے، ایک غم کی گھڑی ہے پاکستان میں، جس کی وجہ پاکستان کا شہر ڈی آئی خان جو کہ کے پی کے پروونس کا ایک بڑا شہر ہے، اس میں پچھلے 10 گھنٹے سے ہونے والی ایک لڑائی ہے۔ پچھلے 10 گھنٹے سے کے پی کے میں اور ڈی آئی خان میں کیا ہو رہا ہے، ڈی آئی خان کہاں پر ہے، کیا شہر ہے، اس کی ساری تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 گھنٹے سے ڈی آئی خان میں دہشت گرد حملے کے ساتھ جو لڑائی ہے، جو 10 گھنٹے پہلے شروع ہوئی تھی، وہ ابھی تک جاری ہے۔ ڈی آئی خان کا ایک ضلع کی تحصیل ہے درابن وہ علاقہ ہے جس میں پہلے بھی بہت ساری دہشت گرد ایکٹیویٹیز، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور خاص طور پہ وہ ٹائم جب پاکستان میں دہشت گردی کا عروج تھا، اس میں یہ علاقہ بڑی بری طرح سے افیکٹ ہوا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے بھی ڈی آئی خان وہ شہر ہے جو تقریباً 1/3 جو دھماکے ہیں، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں پوری کے پی کے کی، ان کا 1/3 صرف ڈی آئی خان شہر میں ہو رہے ہیں۔ اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں کے کچھ علاقے ایسے ہیں اس شہر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو کمپلیٹلی مطلب جہاں پر دہشت گردوں کا بالکل ڈھیرا لگا ہوا ہے، اور وہ اس علاقے میں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرتے رہتے ہیں، ان کو کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اکثر اوقات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور 10 گھنٹے پہلے دہشت گرد حملہ ہوا تھا ایک پولیس اسٹیشن پر، جس میں سب سے پہلے دہشت گردوں نے بارود سے بھری ہوئی ایک گاڑی پولیس اسٹیشن کی دیوار کے ساتھ ٹکرائی، جس سے پولیس اسٹیشن پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گیا، اڑ گیا، اور وہ گاڑی، اس کا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پولیس اسٹیشن کی چھتیں، دیواریں، کھڑکیاں اور بہت بڑا حصہ پولیس اسٹیشن کا جو ہے وہ وہاں پر تباہ ہو گیا، اور اس کو نقصان پہنچا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے بعد سے پاکستانی فوج نے، پاک آرمی نے اس علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وقفے سے پولیس اسٹیشن کے اندر اور باہر سے فائرنگ کا جو تبادلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اب تک 37 دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا جا چکا ہے، لیکن یہ جو آپریشن ہے، یہ جو لڑائی ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، اور ابھی تک یہ معاملہ ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ 23 جوانوں کی شہادت کی جو خبر ہے وہ بھی آئی ہے، کچھ لوگ 23 بتا رہے ہیں اور کچھ ذرائع 24 بتا رہے ہیں۔ 23 سے 24 جوانوں کی شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور یہ جو لڑائی وہ ابھی تک جاری ہے۔ درابن کا یہ علاقہ ہے جس میں دہشت گردی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پہلے بھی ہوتی نہیں، اور یہ ڈی اے خان سے جو راستہ، یعنی جو ڈائریکشن جاتی ہے، آپ کٹا کی ڈائریکشن میں اگر جاتے ہیں بلوچستان والی سائڈ پر، تو درابن کا علاقہ آپ کو ملتا ہے، اور یہ پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ دہشت گرد ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتا رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ڈی اے خان میں کسی پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہو۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی 2014-15 کی دہائی میں 2014-15 میں بھی ڈی اے خان سینٹرل جیل پر اٹیک کیا تھا، پولیس اسٹیشن پر اٹیک کیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی کم و بیش ایسے ہی معاملات تھے کہ پہلے دھماکوں سے پولیس اسٹیشن پر اٹیک کیا گیا، اور پھر دہشت گردوں نے اندر گھس کر وہاں پر جو قیدی تھے ان کو چھڑانے اور پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کیا۔ آج بھی کچھ ایسا کیا گیا کہ ٹرک سے یا گاڑی کی ٹکر سے اس پولیس اسٹیشن کو اڑایا گیا، اور اب جو ہے وہ لڑائی جاری ہے۔ لڑائی کی صورتحال یہ ہے کہ باہر سے پاکستانی فوج اور پولیس نے پولیس اسٹیشن کو کور کیا ہوا ہے، علاقے کا مکمل کنٹرول اب پاکستانی فوج کے پاس ہے، اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ فیس ٹو فیس جو لڑائی ہوتی ہے، جو فائر ہوتے ہیں، اس کے تبادلے میں بھی لڑائی کر رہی ہے یا لڑائی جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانی فوج کے جو ریسکیو ہیلی کاپٹرز ہیں اور جو دوسرے ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی ہوا میں فلائٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے جو ڈرون پلینز ہیں وہ بھی ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، اور اس سارے معاملے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا ایک واقعہ ہے جس میں 23 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے پولیس اسٹیشن کے اندر جو پولیس اہلکار ہوں گے ان کی شہادت اور ان کی یرغمالی کے معاملات بھی ویسے ہیں، اور یہ ایک سوچنے کی اور افسوسناک خبر ہے کہ وہ پاکستان جو اب الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک مشکل صورتحال سے لڑ رہا ہے۔ ویسے تو پاکستان کی صورتحال بہت ٹائم سے مشکل ہے اور خطرناک ہی ہے، لیکن اب پاکستان جو کہ الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور معاشی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، اس طرح کی سچویشن میں پاکستان میں اتنے بڑے واقعے کا ہونا ایک بہت خطرناک اور افسوس کی بات ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں یا کیا غلطی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ وقفے سے ہو رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وہ علاقے جو پہلے دہشت گردی سے بری طرح متاثر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی کے ہو، یعنی کے پی کے علاقے سوات ہو، مالاکنڈ ہو،
وزیرستان ہو، ڈی خان ہو، ٹانک ہو، یہ علاقے ہوں یا بلوچستان کے علاقے ہوں، ان تمام علاقوں میں جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کا جو دباؤ ہے وہ پاکستانی فوج پر اور پاکستانی عوام پر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو جو وطن کے لیے اور وطن کی حفاظت کے لیے اور وطن دشمنوں کو اس دنیا سے جہنم حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان پیش کریں، اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو قبول کرے، ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ پاکستانی فوج جو قربانیاں تو دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں کوئی کمی ہو نہیں رہی۔ اس سے نقصان سارا کا سارا پاکستان کا ہے، پاکستانی فوج کا ہے، پاکستانی عوام کا ہے۔ جو عوام ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، فوج کے نوجوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں ہمیں ایز اے اسٹیٹ، ایز اے ایک کنٹری، ایک قوم بن کر ایسا قدم اٹھانے پڑیں گے جس سے ہم اس دہشت گردی کے، نہ صرف دہشت گردی کے بلکہ پاکستان کے اندر اور باہر ہونے والی جو اور خطرات ہیں ان کو ایک ہی وقت میں جڑ سے اکھاڑیں اور ختم کریں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے ایک ڈیموکریٹک ریاست بنانی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن جمہوریت کا نظام جس طرح پاکستان میں نافذ ہے اس کی صورتحال آپ سب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو فیوچر میں، مستقبل میں اس طرح کی کسی بھی واقعے سے بچائے، اور آج کے اس واقعے میں شہید ہونے والے جو نوجوان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ کلپس میں بغیر زیادہ لمبی چوڑی ویڈیوز بنائیں، آپ تک تازہ ترین انفارمیشن پہنچاتے رہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے جو ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے پیجز ہیں، جو یہ فیس بک کے پیجز ہیں، ان کو فالو کریں۔ لنک میں ہمارے انسٹاگرام کا، ٹویٹر کا اور فیس بک کا لنک بھی دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں، اس کو بھی آپ فالو کریں۔ جزاک اللہ۔